سعودیہ کے جو اس وقت کے موجودہ امام ہیں، چاہے حرم کے ہو یا مدینے کے ہو، ان دونوں کا عقیدہ خراب ہے، اور یہ غلط عقیدے کی بنیاد پر ہمارے علماء اہل سنت ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ یہ وہی دین ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا، اور اسی دین کے اندر ہم کو یہ بھی ملتا ہے، جب خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغیوں نے حملہ کیا اور آپ کو گھر میں محصور کر دیا، مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھانے پا رہے، تو باغی لوگ جو ہیں انہی کا امام وہاں پر نماز پڑھا رہا ہے۔ بعض صحابہ آئے خلیفہ رسول کے پاس کہ نماز وہ پڑھا رہے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں، تو آپ نے ان کو یہ تعلیم دی کہ نہیں، نماز تو پڑھو تم، جو ان کی اچھی باتیں ہیں وہ قبول کرو لو، اور جو بری باتیں ہیں، صحیح باتیں نہیں ہیں، اس کو مت اپناؤ، مت اختیار کرو، لیکن نماز ان کے پیچھے پڑھو۔ آج کا ملا کیا کہتا ہے اور کیا تعلیم دیتا ہے کہ امام حرم مکی اور حرم مدینہ کے جو امام ہیں، یہ تو گویا کہ ان کے نزدیک بد عقیدہ ہیں، یہ مسلمان ہی نہیں ہیں، ان کے نزدیک وہ تو کافر ہیں۔ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، بلکہ ان میں سے ایک مولوی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کافر کے پیچھے نماز ہو جائے گی، لیکن وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس انداز سے ان لوگوں نے لوگوں کو دھوکے دے کر کے اور لوگوں کو اشتعال دلا کر کے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ کون ہیں؟ قادری ہیں، پادری ہیں، سہروردی ہیں، چشتی ہیں، یہ سبھی کچھ ہیں۔ کاش کے مسلمان ہوتے، کاش کہ یہ شرک سے اپنے آپ کو بچا لیتے، کاش کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا جو کلمہ پڑھتے گئے اس کا لاج رکھ لیتے، کہ لا الہ الا اللہ میں یہ سکھایا گیا ان کو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی۔ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، بیماری دینے والا، صحت یابی عطا کرنے والا، روزی رزق میں فراخی دینے والا، سارے کام یہ اللہ کے ہیں، وہی انجام دیتا ہے، یہ اسی کی قدرت کے ہیں۔ لیکن انہوں نے قبر والوں کو سب کچھ سمجھ لیا کہ بس قبر والے جو ہیں یہی ہم کو سب کچھ دے سکیں گے۔ یہ وہ قبر والے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تھا، غسل انہوں نے دیا، استنجا انہوں نے کرایا، ان کو قبر والوں کو قبر میں دفنانے سے پہلے کفن انہوں نے پہنایا، قبر میں انہوں نے اتارا، قبر انہوں نے خود بند کری۔ وہ جو اتنے محتاج ہو گئے تھے کہ اپنا بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کو انہوں نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا، اور جو اس چیز کو نہ مانے، انکار کرے، ایک اکیلے اللہ کو مان رہا ہو، اس کی بندگی کر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں یہ وہابی ہے۔ جی، وہابی پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ وہاب اللہ کا نام ہے۔ جس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہوگا اس کو بنگالی کہیں گے، جس کا تعلق پاکستان سے ہوگا اس کو پاکستانی کہیں گے، جس کا تعلق ہندوستان سے ہوگا اس کو ہندوستانی کہیں گے، اور جس کا تعلق وہاب سے ہوگا اس کو وہابی کہتے ہیں۔ وہاب کے معنی ہیں بغیر مانگے دینے والا، اور وہابی کا مطلب ہے وہاب کو ماننے والا۔ نہ ہم قادریوں کو، پادریوں کو، چشتیوں کو، سہروردیوں کو، نہ
اور کسی کو ہم مانتے ہیں تو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، اور اسی طرف دعوت دیتے ہیں کہ یہ انتشار پھیلانے کے بجائے یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر کے مضبوطی سے تھام لو، اس طرف ہماری دعوت ہے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔